ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی حضور مفتی وسیم صاحب قبلہ نے بڑی مدلل اور ایمان افروز گفتگو آپ کے سامنے پیش کی، اور الحمدللہ بڑا عمدہ حضرت کا خطاب ہوا۔ میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ باضابطہ کوئی مکمل پروگرام نہیں، بس مختصر سی یہ ہماری محفل اور مجلس ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، ہم اور آپ اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ ایمان کے ساتھ عشق رسول کی دولتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی محبتوں کے اظہار کے بے شمار مواقع عطا فرمائے ہیں۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے مکۃ المکرمہ میں، مدینۃ المنورہ میں، کہ وہاں پر لوگ محفل میلاد کے لیے کتنے انتظامات کرتے ہیں کہ کوئی موقع میسر آئے، کسی کو پتہ بھی نہ چل پائے، اور چھپ کر کے کہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا میلاد ہم لوگ منا لیں۔ خیر، اس دربار کی تو بات ہی نرالی ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہ سب آسانیاں فراہم فرمائی ہیں کہ ہم آرام کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے آقا علیہ السلام کا ذکر کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ مکہ افضل ہے، بہت سارے علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ یہ افضل ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کے بات ختم کر دی، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں پھر کیوں بات بڑھائی ہے۔ بلا شبہ مکہ کی بڑی فضیلت ہے، ساری دنیا ادھر جھکتی ہے، ساری دنیا کی مسجدوں کا رخ اسی کی طرف ہے، اور یہ کیا کم ہے کہ ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تمنا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرا قبلہ بنا دے، اور عین نماز کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ مکہ کی بڑی عظمتیں ہیں، جا کر کے بیٹھ جاؤ اور خانہ کعبہ کو جب تکو تو دل کرتا ہے کہ دیکھتے رہ جاؤ۔ اور آپ نے بھی اگر گئے ہوں تو دیکھا ہوگا کہ دھوپ کے اندر کوئی بندہ یہاں پر بھی نکلنا گوارا نہیں کرتا باہر، اور وہاں پر جو 43، 44، 45 ڈگری گرمی رہتی ہے، یعنی ہوائیں بدن کے اندر چبھتی ہیں، ایسی لو اور گرمی کے اندر تو کہاں کوئی باہر نکلنا، اے سی میں سے باہر نکلنا گوارا کرے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے لوگ اپنے ایسی روم کو چھوڑ کر کے دھوپ کے اندر بھی خانہ کعبہ کے گرد دیوانوں کی طرف گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کے اندر لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی اتنی محبتیں پیدا کر دی ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں بھی اس دھوپ کے سامنے ان کو ہیچ نظر آتی ہیں، اور گرد کعبہ گھومنے میں جو لطف آتا ہے وہ ایسی میں گدوں پر بیٹھنے میں بھی وہ مزہ نہیں محسوس ہوتا ہے۔ آپ اس کا نظارہ کر چکے ہیں یا وہ یہاں کر سکتے ہیں۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن اتنی سخت دھوپ تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے جسم جل جائے گا گرمی کی وجہ سے. تو میں نے دوپہر میں کڑی دھوپ کے اندر اپنے کمرے سے باہر کھڑکی سے سر نکال کر کے دیکھا کہ میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کیا اتنی گرمی میں بھی کوئی طواف کر رہا ہوگا. تو کہتے ہیں جب میں نے سر نکال کر کے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ ایک اونٹ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. یعنی خانہ کعبہ کا طواف رکتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ڈیوٹی لگا دی ہے انسان رک جائیں تو پھر وہ اونٹ ہوگا یا پتہ نہیں کون مخلوق رہی ہوگی وہ بھی خانہ کعبہ کے طواف کے اندر مشغول نظر آئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو اتنی عظمتیں پہنائی ہیں کہ بندہ جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل پہ ایک ہیبت طاری ہوتی ہے. مکہ کا نام بکہ ہے, اس کو بکہ کہتے ہی اسی ہیں, اس کا معنی ہی ہوتا ہے توڑنے والا, یعنی وہ توڑ کر کے رکھ دیتا ہے انسان کو. اسی لیے زیادہ دن تک اولیاء کرام مکہ کے اندر قیام بھی نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تجلیاں اس گھر کے اندر رکھی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب زاد المتقین کے اندر ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ جو اولیاء کرام زیادہ دن تک خانہ کعبہ کے قریب رہتے ہیں تجلیات سے وہ گھلنے لگ جاتے ہیں. اب ہم لوگ تجلی جانتے ہی نہیں ہیں, جتنے دن چاہے پڑے رہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا, لیکن جو تجلیوں کو محسوس کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے تجلیوں کے اندر گھل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تجلیاں اس گھر کو پہنا کر کے رکھی ہے. اور پھر اس کے چپے چپے کے اندر جو انوار ہے, اللہ اکبر کبیرہ, صفا مروہ اور مقام ابراہیم. جب مقام ابراہیم پہ بندہ جا کر کے کھڑا ہوتا ہے, ان قدموں کو دیکھتا ہے, اور پھر جب وہ تصور کرتا ہے کہ ایک دن وہ تھا کہ اسی جگہ کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے, تو اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے. اور جب صفا مروہ پہ جب بندہ دوڑتا ہے تو یاد آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ اس مقام پہ دوڑی تھی تو آج سب دوڑ رہے ہیں. تو پھر یہ تصور نگاہوں کے سامنے آتا ہے, اللہ نے ایک بندی کا دوڑنا کتنا قبول کر لیا. ایک بندی ان راہوں پہ کیا دوڑی کہ اللہ نے غوث اور قطب کو بھی وہاں پر دوڑنے کا حکم دے دیا. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ میں کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخلاص کو پھر وہ جزا عطا فرماتا ہے کہ صدیوں تک اس کے اخلاص سے لوگ خوشبو حاصل کرتے رہتے ہیں. عزیزان مکرم, خانہ کعبہ کی بڑی عظمتیں ہیں اور بلا شبہ خانہ کعبہ بڑی عظمتوں کا گھر ہے, اور ہم تو ہر وقت نماز کے اندر اسی کی طرف جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اہل محبت کے نزدیک جو مقام و رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے روضے کو عطا فرمایا ہے وہ کائنات کی کسی اور گوشے کو نہیں عطا فرمایا. یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ, لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس مقام پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آج آرام فرما ہے وہ جگہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے, عرش اعظم سے بھی افضل ہے وہ جگہ. اور وہ جگہ افضل کیوں نہ ہو, اگر وہ محبوب پیدا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کائنات کو بھی پیدا نہیں کرتا. خلاصہ کائنات وہ ہیں اور کائنات کی پیدائش کا سبب بھی وہی ہے. کعبہ بنا ہے انہی کے صدقے میں, ورنہ تو خانہ کعبہ کے اندر بعد میں بت رکھ دیے گئے تھے. خانہ کعبہ کو عظمت عطا کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے میرے امام نے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کا بھی کعبہ ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ کعبے کے کعبہ کیسے ہو گئے. اس حوالے سے میں نے تفصیلی گفتگو ایک مقام پہ کی تھی اور قریب 10-15 وجہ اس کی بتائی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کعبے کے بھی کعبہ کیسے ہیں. وہ ایک الگ گفتگو, ایک الگ عنوان ہے. وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ظاہر پہنچتا ہے, اللہ اکبر, پہنچتا تو بعد کی بات ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ جب ظاہر مدینے کے قریب پہنچتا ہے تو فرشتے اس کا استقبال اور نور کے طبق اس کے اوپر نچھاور کرتے ہیں. بتاؤ جس ظاہر کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ ظاہر مدینہ کا استقبال کیا جائے, اس مدینہ کی فضیلت جو ہے وہ کتنی ہوگی اور اس کی عظمتیں کتنی زیادہ ہوں گی. عزیزان مکرم, حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک حدیث پاک کو کوڈ کیا اور اس پر جو تبصرہ کیا وہ ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے. وہ جو روایت میں آیا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میری مسجد کے اندر 2 رکعت نماز ادا کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے.
تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کعبے میں حج سال میں ایک بار ہوتا ہے، مدینے میں روزانہ کئی کئی حج ہو سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو حج کرے اور میرے مقصد سے میری ملاقات کا قصد کی کر میری مسجد کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ بتاؤ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کرتے، کوئی گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوا کہ نہ ہوا، لیکن صدقے دل کے ساتھ میں حج کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر حاضری دینے کے لیے چلے آئیں تو بشارت دی کہ اس کو 2 حج مبرور کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ غالباً حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں بیت المقدس جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تجارت کا ارادہ ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میری مسجد کے اندر نماز پڑھنا یہ بیت المقدس کی ہزار نمازوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں مسجد نبوی شریف کو عطا فرمائی ہے۔ اور مدینے کی تو بات ہی کیا ہے، وہاں کے تو چپے چپے میں اتنے انوار ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں مدینے کی مٹی میں اتنے انوار ہیں کہ بندہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ مدینے کی مٹی میں اتنے انوار ہیں۔ اور پھر روزہ اطہر جب بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ جن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتے ہیں، جب روزہ رسول پر سرکار علیہ السلام کے بالکل مواجہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ بھی پگھل جاتے ہیں۔ جو دنیا کی بڑے بڑے خطابوں سے نہ پگھلے اور بڑے بڑے حادثات سے جو نہیں پگھلے نا، وہ روزہ رسول پہ جب جاتے ہیں اور بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں وہ بھی پگھل جاتے ہیں۔ ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے دربار کے اندر آئے ہیں۔ اور اس وقت جو بندے کی جو کیفیت ہوا کرتی ہے، وہ کیفیت وہ زبان سے بتانے والی کیفیت نہیں ہے، وہ محسوس کرنے والی کیفیت ہے۔ بندہ جب اس روزے پہ جاتا ہے تو اس کو بھی احساس ہوتا ہے میرا سب کچھ جو ہے اور میرا جو سہارا ہے وہ یہی ہے۔ وہاں پہ جا کے بندہ اچھا جو ہے پگھل کر کے رہ جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے پہ حاضر ہونے کے بعد میں بندہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں وہاں سے ہٹ جاؤں۔ اگر کوئی اسے ہٹائے نہیں اور کھڑا ہونے کی اجازت دے دے تو وہ چاہے گا کہ میں یہیں پہ کھڑا رہوں، بلکہ کتنے تو یہ تمنا کرتے ہیں یہیں پہ کھڑے رہیں اور یہیں پہ دم نکل جائے اور یہیں پر جو ہے وہ ہماری موت واقع ہو جائے۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو مدینے میں مرو، اور مرنا بندے کی بس کی بات نہیں، تمنا تو بندہ کر ہی سکتا ہے کہ اللہ مدینے کے اندر موت نصیب فرما۔ اور ہم اور آپ کیا ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ حضرت عمر تمنا کرے اللہ مدینے میں شہادت کی موت مجھے عطا فرما دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں، اور مقام و رتبہ یہ کہ اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ حضرت عثمان ان سے کہا جا رہا ہے کہ بلوائیوں نے گھیر لیا ہے، آپ چلے جائیں اور مدینہ چھوڑ کر کے فلاں علاقے میں شام میں چلے جائیں، وہاں آپ کی حفاظت ہوگی، یا آپ ہمیں اجازت دیں آپ کی۔ آپ فرماتے نہیں، مدینہ چھوڑ کر کے میں مدینے کے باہر مرنا نہیں چاہتا، میں در رسول ہی کے اوپر موت کو پسند کرتا ہوں۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اور یہ ایک حیرت والی چیز وہاں پہ یہ ہے کہ نجدیوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ اور جتنے بھی آپ کے متعلقین تھے ان کے مزارات کو تو گرا دیا، لیکن گنبد خضرا آج بھی ویسے ہی چمک رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ سب کچھ تو بدل گیا، لیکن اعلیٰ حضرت گئے تب بھی وہی گنبد خضرا تھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی 400 سال پہلے گئے تب بھی وہی گنبد خضرا تھا، اس سے پہلے بھی کئی سو سال سے گنبد خضرا اسی حالت کے اندر چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو حیات طیبہ میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی، اور میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی آج بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے کی حفاظت خود تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آپ کو شاید تاریخ کا وہ باب یاد ہوگا، کتنی بار یہ کوشش ہوئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے کو گرا دیا جائے، آپ کے یا سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا جو مقدس لاشہ مبارک سرکار علیہ السلام کی مقدس گنبد کے اندر ہے اس کو نکال لیا جائے، لیکن آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو پایا۔ عبیدیوں کے زمانے کی بات ہے کہ عمرائے عبیدیہ نے مصر کے اندر یہ پلان بنایا تھا
کہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسد مبارک نکال کر کے ہم مصر کے اندر لے آتے ہیں تاکہ لوگ مصر کے اندر زیارت کے لیے آیا کریں گے، مصر کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ اب جب اس کام کے لیے ابو الفتوح کو روانہ کیا گیا، مدینے والوں کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا۔ اب مدینے کے اندر جب وہ پہنچا ہے تو کوہرام مچ گیا، لوگوں نے چاہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن چونکہ عمرائے عبیدیہ کا تسلط مدینہ منورہ میں بھی تھا، اس لیے وہ اس بات پر تو قادر نہ ہو سکے، اور انہوں نے یہ چاہا کہ اس کے ساتھ میں ہم زبردستی کریں۔ اللہ کی مرضی کچھ اور ہی تھی۔ رات کا وقت ہوا، مدینے میں ایسی آندھی چلی، روایتوں میں آتا لگتا تھا کہ اونٹ اور گھوڑے اپنے پالان کے ساتھ میں لڑک رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کو کسی نے الٹ کر کے رکھ دیا ہو۔ طبقات زمین کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوا۔ ابو الفتوح ایک کونے میں بیٹھ کر کے توبہ کر رہا تھا، میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا، لگتا ہے میرے برے ارادے کی نوست کی وجہ سے رب نے یہ عذاب بھیجا ہے۔ اور پھر صبح کے وقت میں اپنے ارادے سے بعد آیا اور وہاں سے پلٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب علیہ السلام کے روزے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس طرح بتاتے ہیں کہ حلب کے رافضیوں نے ایک بار پلان بنایا تھا۔ رافضی چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ ان دونوں کے لاشوں کو نکال کر کے ہم لے آئیں۔ وہ مدینہ منورہ پہنچے اور مدینے کے حاکم کو بڑے سونے چاندی کے انہوں نے گفٹ دیے، اور وہ حاکم مدینہ مال و دولت کے لالچ میں آ کر کے وہ پگھل گیا، اور اس نے اس برے مقصد کے لیے ان کو اجازت دے دی، اور دربان روضہ رسول کو کہہ دیا کہ یہ چند لوگ رات میں آئیں گے، ان کے لیے دروازہ کھول دینا۔ رات کا وقت ہوا، انہوں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دربان نے دروازہ کھولا، ساتھ میں وہ پھاوڑے وغیرہ لے کر کے آئے تھے معاذ اللہ شیخین کے مقدس لاشوں کو نکالنے کے لیے۔ جب دربان نے دروازہ کھولا، وہ اندر سب سامان لے کر کے داخل ہوئے، باب السلام سے داخل ہوئے۔ دربان وہیں دروازے کے پاس میں بیٹھ کر کے رونے لگا، اے اللہ کیا اب بھی قیامت نہیں آئے گی؟ یہ لوگ اتنے برے ارادے سے یہاں پہ داخل ہو رہے ہیں۔ اس دربان کا بیان ہے کہ جب روضہ رسول کی طرف وہ بڑھنے لگے، میں رو رہا تھا اور میں قیامت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ابھی وہ چند ہی قدم چلے تھے اور منبر رسول کے قریب بھی نہیں پہنچے تھے، زمین پھٹی اور سب کے سب زمین کے اندر دھس کر کے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے روزے کی، کسی ظالم کے ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ پائے، اللہ تعالیٰ خود اس کا محافظ ہے۔ اور بتاتے ہیں کہ نجدیوں نے بھی کوششیں کی ہیں کہ انہوں نے روضہ رسول کے نیچے جو مسجد نبوی کا حصہ اسے کھود ڈالا ہے، پارکنگ بنا دی ہے، لیکن جتنے حصے کے اندر میرا آقا علیہ السلام کا روزہ ہے وہاں وہ ہاتھ نہ لگا سکے۔ انہوں نے کوششیں کی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ سلطان نور الدین زنگی نے جو سیسا پلا کر کے نیچے محفوظ جگہ بنا دی تھی، لہذا وہاں تک وہ نہ پہنچ پائے۔ وہ روایت تو آپ حضرات نے بارہا سنی ہوگی کہ جب کچھ ظالموں نے میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس لاشوں کو نکالنے کے لیے نصرانیوں نے کوشش کی تھی، اور سلطان نور الدین زنگی کو میرا آقا علیہ السلام نے خواب نے کہا تھا دو لوگوں کی طرف اشارہ کر کے، ان کے شر سے میری حفاظت کرو، تم ان کے شر سے مجھ کو بچاؤ۔ 3 مرتبہ خواب دیکھا۔ سلطان نور الدین زنگی رات ہی میں بیدار ہوئے، تیز رفتار سانڈیوں پر بیٹھ کر کے جو ہے وہ مہینوں کا سفر چند دنوں میں طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور سارے مدینے والوں کے اندر انعامات تقسیم کیے۔ وہ تلاش کر رہے تھے دو چہرے مجھے خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دکھائے ہیں، وہ میری نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ جب کوئی نہ آیا تو سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ وہ کوئی بچ تو نہیں گیا ہے؟ لوگوں نے کہا سب مکمل طور پر انعام لے چکے ہیں، 2 لوگ بچ گئے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ صرف عبادت کرتے۔ کہا ان کو بھی بلاؤ۔ جب ان کو بلایا پہلی نظر پڑی تو پہچان گئے، یہی وہ دو ظالم ہیں جن کی طرف میرا آقا علیہ السلام نے خواب میں اشارہ کر کے مجھے بتایا ہے۔ آپ نے کہا کہ ان دونوں کی قیامگاہ کی طرف مجھے لے چلو۔ جب قیامگاہ پہ پہنچے تو دیکھا کچھ کتابیں رکھی ہیں، قرآن مقدس رکھا ہے، مصلی بچھا ہے، تسبیح رکھی ہے۔ جب مصلی کو اٹھایا تو دیکھا کہ سرنگ کھدی ہوئی ہے، پاس میں کنواں ہے، وہ رات میں سرنگ کھودتے ہیں اور کنویں میں مٹی ڈال دیتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ کہ بورے میں بھر کے جنت البقیع میں پھینک کر کے آ جاتے ہیں۔ پوچھا تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہا نصرانیوں نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ سرنگ بنا کر کے جاؤ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقدس جسد اطہر کو نکال لاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں ظالموں کو جالیوں کے پاس میں ان کے سر کو تن سے جدا کیا اور جدا کرنے کے بعد ان کے لاشوں کو جلوا دیا۔
اور سلطان نور الدین زنگی رونے لگے، یہ کتنا کرم ہے میرے آقا علیہ السلام کا کہ اس غلام سے میرے آقا نے یہ کام لے لیا، اور پھر حکم دیا روضہ رسول کے چاروں طرف سے کھود دو، اتنا کھودا گیا کہ پانی نکل آیا، اور پھر وہاں تک سیسا پلائی ہوئی دیوار قائم کر دی۔ اب صبح قیامت تک کسی ظالم کی مجال نہیں ہے کہ روضہ رسول تک پہنچ سکے۔ میرے رب نے فرما دیا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ جب ظالموں نے نجدیوں نے قبضہ کیا تھا مدینہ منورہ پر تو گنبد خضرا کو بھی گرانا چاہا تھا، جو چڑھے تھے وہ زمین پہ گر کر کے پاش پاش ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سلطان ولید کے زمانے میں روضہ رسول اور مسجد نبوی کی جب توسیع کا جب کام چل رہا تھا، یہ بھی ایک بڑا لمبا چھوڑا باب ہے، اس پر تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے رسول اسلام کے روزے کے قریب مسجد نبوی کے اندر کتنی مرتبہ توسیع ہوئی ہے، وہ پوری ایک تاریخ ہے، پوری ایک ہسٹری ہے، وہ آپ حضرات کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو مسجد نبوی کی توسیع نہیں ہوئی، لیکن حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تھوڑی سی توسیع ہوئی، لیکن جو حجرات تھے ادھر کچھ بھی نہیں کیا گیا، تین طرف تھوڑا تھوڑا بڑھا دیا گیا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حجرات کو نہیں چھیڑا، یہ مقدس نشانیاں ہیں، ان کو ایسے ہی رہنے دیا جائے، اور تینوں طرف بڑی شاندار توسیع فرمائی۔ لیکن جب ولید کا زمانہ آیا تو ولید نے کہا کہ چاروں طرف سے توسیع کی جائے اور حجرات کو بھی گرا کر کے ان کو بھی مسجد نبوی میں داخل کر دیا جائے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ روضہ رسول کے پاس میں ازواج مطہرات کے جو حجرات مبارکہ ہیں، جب ولید کے حکم سے مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا اور ان ازواج مطہرات کے حجروں کو جب شہید کیا جانے لگا تو مدینے میں ایسا کورام مچا تھا، لگ رہا تھا جسے مدینے میں قیامت آ گئی ہے، جس کو دیکھو وہ روتا ہوا نظر آتا تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نشانیاں ہیں، ان کو باقی رہنے دیا جائے، لیکن وہ نہ مانا، اور اس وقت اس نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے باہر سے روم سے بڑے بڑے کاریگروں کو 40 کاریگروں کو بلایا تھا۔ جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو ایک بدبخت کاریگر نے روضہ رسول میں پیشاب کرنے کا ارادہ کیا۔ جب بدبخت نے یہ ارادہ کیا وہ زمین پہ گرا اور گرتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بکھر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس دیار کے ان ٹکڑوں کی اس طرح حفاظت فرماتا ہے کہ وہاں پر کوئی اگر نجاست بھی کرنے کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی گوارا نہیں فرماتا ہے، کیونکہ وہ پاک زمین ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے روزانہ صبح میں 70,000 اور شام میں 70,000 فرشتے اس دیار میں حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک بار آ جاتا ہے قیامت تک پھر اس کو دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھے اور تڑپ کر کے اعلیٰ جو فرمایا تھا نا کہ آسی پڑے رہے، یعنی معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آنا نصیب ہوتا ہے، ہم گنہگار اگر ساری زندگی بھی وہاں پہ پڑے رہے تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ کتنی قسمت کی بات ہے، جو معصوم فرشتے زندگی میں صرف ایک بار آ سکتے ہیں، ہم بار بار جائیں اس دربار کے چکر لگائیں، بار بار جائیں وہاں کا ہم لوگ جو ہے وہ دورہ کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ کرم ہی تو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور عالم کے لیے رحمتیں کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا روزہ، وہاں پہ کوئی سونے کا پانی تو نہیں ہے، لیکن سونے کے پانی سے بلکہ سونے سے تعمیر کی عمارتیں بھی اس مٹی کے سامنے ہیج نظر آتی ہیں، اور اس سرزمین کی مٹی، روضہ رسول کے مٹی کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس مٹی کے ایک ذرے کے سامنے ہیج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمتیں اس خاک کو عطا فرمائی ہیں، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید والا، اس خاک پہ قرباں ہے دل شہدہ ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو جو عظمتیں عطا فرمائی، بندہ وہاں پہ جب پہنچتا ہے تو اس کو لگتا ہے واقعی دنیا کے اندر جو جنت ہے میں جنت کے اندر ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو فرمایا بھی ہے کہ میرے ممبر اور میرے روزے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام اس مقام پہ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا میں جنت کی جو نہر ہے اس نہر کا جو پانی جہاں سے نکلتا ہے اس مقام کے اوپر میں کھڑا ہوں۔ یہ مقام اللہ۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز سوچنے والی یہ ہے کہ یہ جنت کی کیاری بنی کیوں؟ اگر آپ غور کریں گے تو جنت کی کیاری بننے کی وجہ آپ کو جو سمجھ میں آئے گی تو آپ کا عشق اور بھی زیادہ تازہ ہو جائے گا۔ جنت کی کیاری، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینے کے اندر، مکے کے اندر جہاں جہاں قدم رکھا سب نشان جنت ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہوگا
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جہاں پہ روزہ ہے یہ حجرہ عائشہ ہے، اور اسی کے اوپر گنبد خضرا ہے۔ محبوب رب عرش ہے، سبز قبا میں آرام فرما، اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، وہی حجرہ عائشہ ہے۔ اسی سے نکل کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے مصلی پہ نماز پڑھانے جاتے تھے، اور پھر دوبارہ اس حجرے میں آتے تھے، پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، پھر حجرے میں آتے تھے۔ بار بار اس سرزمین پر اللہ کے رسول علیہ السلام کا آنا جانا ہوتا تھا، تو جہاں جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے قدم رکھا سب نشان جنت، لیکن اس سرزمین نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کی وجہ سے وہ جنت کی کیاری بن گئی۔ تو یہ جنت کی کیاری، ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، جب ایپ کے اندر نمبر آئے گا تب جا کر کے جنت کی کیاری میں جانے دیں گے۔ تو ایک بار تو بغیر کسی ڈاؤن لوڈ کے جو ہے وہ جنت کی کیاری میں حاضری ہو گئی۔ اب کہنے لگے کہ چلو بار بار چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ریاض الجنہ، جنت کی کیاری میں اگر جانے کا موقع اگر بار بار نہیں مل رہا ہے تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات تو یہ کہ ریاض الجنہ نہیں، مالک ریاض الجنہ کی بارگاہ تو موجود ہے، وہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ بار بار چکر لگاتے رہیں گے۔ عزیزان مکرم، اللہ کے ولی کا مزار جہاں پہ ہوتا ہے، ہم کتنا بڑا عرس بناتے ہیں، محبت کے کتنے پھول نچھاور کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی روزے کی تو بات ہی کیا ہے۔ میں جب وہاں پہ پہنچتا تھا تو بار بار یہ تصور آتا تھا کہ وہ دور کیسا دور ہوگا جب اسی حجرے سے نکل کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہوں گے اور اپنے مصلی پہ جاتے ہوں گے، نماز خود اللہ کے رسول علیہ السلام امامت فرماتے ہوں گے، اور پھر آپ کی اقتدا میں کھڑے ہونے والے ابو بکر صدیق ہوں گے، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت بلال، اور پھر حضرت صہیب رومی، حضرت عمار، اور پھر وہ مقدس صحابہ کی جماعت حضرت امیر حمزہ، وہ سب نورانی قافلہ، اور ان ستاروں کی انجمن میں میرا آقا علیہ السلام آفتاب و مہتاب، وہ کیسا منظر رہتا ہوگا۔ آج ہم جب 1450 سال کے بعد میں وہاں پہ جاتے تو ہمارے دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے، تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام خود مصلی پہ تشریف لاتے ہوں گے تو صحابہ کے انجمن میں کیسا جو وہ کیسا ماحول بنتا ہوگا اور کیسا لطف آتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا نا کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا 8-9 سال کا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تھے، فرماتے جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو مدینے کی دیواریں جگمگانے لگ گئی تھی، اور کہتے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہوا، ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسد نور کو جب روضہ اطہر کے اندر جب دفن کیا، اندر رکھا اس جنت نشان جگہ کے اندر، اور پھر ہم اپنے ہاتھوں سے بھی مٹی بھی نہیں جھاڑی تھی، ہمارے دل بالکل بدلے ہوئے ہم کو نظر آئے۔ یعنی سرکار کی موجودگی میں جو ہمارے دلوں کی کیفیت تھی، سرکار علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی۔ اسی لیے تو کہا ہے نا کہ بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے تو وہ نہیں بن سکتا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف ایمان کی حالت میں ایک نظر دیکھ لے۔ ایمان کی حالت میں ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک سیکنڈ کے لیے بندہ دیکھ لیتا ہے، صحابی بن جاتا ہے۔ پھر کوئی بھی نیک عمل نہ کرے اور دوسرا بندہ ساری زندگی انگاروں پہ بھی سجدہ کرے تو اس ایک نظر والے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی ایک اللہ کا ولی یہاں پہ ہو تو ہم اس کا کتنا شاندار عرس مناتے ہیں۔ پھر میرا آقا علیہ السلام کی بات کیا، اور پھر سید ابو بکر صدیق سارے انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام کے بعد، اور پھر سید عمر فاروق، اور پھر گنبد خضرا کے سامنے دیکھو تو عثمان غنی آرام فرما، پھر اہل بیت پاک۔ تو بندہ جب اس مقام پہ جب پہنچتا ہے تو کتنے عرس جو ہے وہ اس کے دل کے اندر تڑپ تڑپ کے وہاں پہ قربان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر وہاں پہ پہنچنے کے بعد میں انسان ہمیشہ تو یہ چاہتا ہے کہ مر نہ جاؤں، یا اللہ میری حفاظت فرما، لیکن وہاں پر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو تمنا کرتا ہے اللہ مجھے یہیں پہ موت عطا فرما دے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ زندگی کی تمنا کرنے والے بھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ یہاں پہ موت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حسن برادر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا نا کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اور پھر وہ منظر، وہ کیفیتیں، وہ سب زبان والی چیزیں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں نا کوئی پوچھے شکر میٹھی ہے تو میٹھی کیسے بتاؤ، تو کوئی آدمی زبان سے تھوڑی بتا پائے گا کہ کیسے میٹھی ہے، وہ تو کہیں گے خود شہد کو چکھ کر کے دیکھو تمہیں پتہ چلے گا کہ مٹھاس کیسی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کیفیتیں، وہ لذت، وہ سرور،
وہ سب زبان سے تو تقریروں میں تو نہیں بیان کیا جا سکتا. بندہ ان کیفیتوں کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو وہیں پہ تو جانا پڑے گا اور وہیں پہ کھڑے ہو کر کے دیکھنا پڑے گا, تب اسے پتا چلے گا وہ لذتیں کیا ہوتی ہیں, وہ سرور کیا ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو کون سی عظمتیں عطا فرمائی ہے. بندہ جب کسی چیز کو بار بار دیکھتا ہے تو تھک جاتا ہے, پھر دیکھنے کی طبیعت نہیں چاہتی, لیکن گنبد خضرا کو جب بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے ساری زندگی اس گنبد کو دیکھتے ہوئے رہ جاؤں, نہ تو دل پریشان ہوگا, نہ نگاہیں تھکتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ نہ سونے چاندی کا گنبد ہے, بس مٹی کا وہ گنبد بنا ہوا ہے, لیکن اللہ نے اس کو اتنی عظمتیں دی ہیں کہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گنبد کو مجھے بار بار دکھائے, اور اگر بار بار نہ دیکھنے کو ملے تو اس گنبد کو اللہ تعالیٰ میرے دل ہی کے اندر اتار دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو اس مقدس دربار اپنے گھر اور اپنے محبوب کے در پر ہادی نصیب فرمائے. باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں, نہ میں بولتے ہوئے تھکوں گا اور نہ آپ سنتے ہوئے تھکیں گے, لیکن محفل کے بھی کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں, وقت کے بھی کچھ تقاضے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ محفلیں سجتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سنی مسلمان کو ایمان کی حالت کے اندر اس مقدس دربار دیار کی حاضری نصیب